الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے کہ ہوشیار اور چالاک کون ہے، زیرک کون ہے۔ ہمارے اور آپ کی نگاہ میں اس دنیا کے اندر ہوشیار کون ہے؟ اکثر یہ تجزیہ کیا جاتا ہے کہ جو بہت بڑا کاروبار کرنے والا ہو، ڈاکٹر ہو، فلاں ہو، انجینئر ہو، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا ہوشیار کس کو گردانا ہے؟ یہ وہ ہے جو دنیاوی زندگی کے لیے اپنی ساری محنتیں، مشقتیں صرف نہیں کرتا۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے یقیناً کام کرنا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بھی اسلام نے بتایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا راستہ بھی بتایا ہے کہ تمہاری آخرت کی منزل، وہ آخرت کی منزل خراب نہ ہو، آخرت کی منزل بھی صحیح رہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلج، کہ جو آدمی ڈرتا ہے وہ آدمی شروع راہ سے چل دیتا ہے۔ ایک مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ومن ادلج بلغ المنزلہ، اور جو قافلہ، جو گروہ ڈرتا ہو وہ رات کے پہلے حصے میں چل پڑتا ہے، شروع رات میں، پھر وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا، ہوشیار ہو جاؤ۔ عربی زبان میں الا کہتے ہوشیار ہونے کو، یعنی آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو ذرا غور و فکر کے ساتھ سنو۔ قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ بہت ہے، الا بذکر اللہ، کان کھول کے سن لو۔ ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، کان کھول کر سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا مال کیا ہے؟ اللہ کا مال جنت ہے۔ تم چاہو کہ یوں ہی بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے تمہیں جنت مل جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں اللہ نے تم کو بھیجا ہے جس مقصد کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تمہاری زندگی عبادت والی زندگی ہوگی، تقوی والی زندگی ہوگی، اسلام والی، ایمانی صفات والی زندگی ہوگی، تو یقیناً تم جنت میں جا پاؤ گے، اللہ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی، دنیا میں تمہیں عطا کیا جائے گا، آخرت میں بھی۔ لیکن تمہاری ساری زندگی، ساری کاوش، ساری محنتیں دنیا کے لیے صرف ہو جائیں، یہی جینا یہی مرنا، تو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا، جو شروع رات میں چل پڑتا ہے،
منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا مال مہنگا ہے اور وہ جنت ہے۔ عرب کا عام ایک دستور تھا، اور پہلے زمانے میں، اور آج بھی ہو سکتا ہے دیہاتوں کے اندر کہیں بھی، کہ مسافروں کے قافلے رات کو نکلتے تھے۔ پہلے زمانے میں رات کو چلتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قزاقوں، رہزنوں اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے عموماً وہ سحر کے وقت نکلتے تھے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے رات کے آخری حصے میں۔ تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر، جس قافلوں کو رہزنوں کا خوف ہوتا تھا کہ اس راستے میں جنگل کا راستہ، ریگستان پڑے گا اور وہاں ڈاکو موجود ہوں گے، تو رات کے پہلے حصے میں چل پڑتے تھے۔ پر ایسے حصے میں وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں ڈاکوؤں کا ڈر، خوف نہیں ہوتا تھا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ جس طرح رہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر اپنی آرام کو، اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں رات کے پہلے حصے میں، اسی طرح انجام کی فکر رکھنے والے، دوزخ سے ڈرنے والے مسافر، جو آخرت کے مسافر، ایک دنیا کا مسافر ہوتا ہے، ایک سفر ہے آخرت کے لیے بھی، تو جو بڑا اہم سفر ہے۔ اصلی سفر تو ناظرین کرام وہی ہے، آخری سفر، اور رب ذوالجلال ہمارے اور آپ کے اس سفر کو آسان کر دے۔ آخرت کے سفر کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں کو چھوڑ دے، لذتوں کو چھوڑ دے، اپنے خواہشوں کو قربان کر دے اللہ کی عبادت کے لیے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتے، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو بھی غفلت سستی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ پھر یہ کہ بندے مومن کا ایک عمل، بہت بڑا عمل، فرضوں کے بعد رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی نیند چھوڑتا ہے، نرم گرم بستروں کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ٹھنڈی راتوں میں، ٹھنڈے دنوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہے؟ یہ سب جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم کو مجھ سے پیار ہوتا، مجھ سے محبت ہوتی، تو محنت کرتے، مشقت کرتے، اٹھتے، نیند سے بیدار ہوتے، نماز کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے۔ پھر ایک مقام پر علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے لیے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ سی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آگا آداب سحر گاہی۔ اپنا ایک واقعہ بیان کر دیا کہ کسی زمانے میں گئے تھے، جانتے کہ سردی کا دور ہوتا ہے، سردی کا زمانہ ہوتا ہے، زمستانی ہوا یعنی ایسی لہر، ٹھنڈی لہر، ٹھنڈی لہروں میں بھی، اور تیزی ایسی تھی سردی کی، جس طرح کی تلوار کی تیزی ہوتی ہے۔ زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹی مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگائی، یعنی وہاں بھی میں نے رات کی نماز نہیں چھوڑی۔ گویا ایک تشجیع کے لیے، رغبت کے لیے علامہ اقبال نے اپنا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دینے کے لیے
ایک مثال سے بنایا، ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ رات کے پہلے حصے میں آدمی جو چلتا ہے تاکہ قافلہ بچ جائے، اسی طرح ایک مرد مومن جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی راحتوں کو چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ کہ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ بات بھی تو بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے ان کے جانوں کو، ان کو مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں۔ جانوں کے ساتھ جہاد صرف یہ نہیں کہ آدمی میدان کازار میں تلوار لے کر یا ٹینک وغیرہ لے کر پہنچ جائے، میزائل لے کر۔ جہاد ہے، یقیناً جہاد ہے، لیکن ایک جہاد نفس ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، حقیقت میں اپنے نفس سے جہاد کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ نفسانی خواہشات جو غلط ہیں، غلط افکار ہیں، غلط راستے پر لے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کو روک لینا حقیقت میں یہ بڑا جہاد ہے۔ تو آئیے آپ کو ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، عمر ابن خطاب کے صاحبزادے ہیں۔ علم و عمل میں، تقوی طہارت میں اللہ نے بہت بڑا درجہ آپ کو دیا تھا۔ بہت ساری یہ حدیث آپ سے آتی ہیں صحاح ستہ کے اندر، کہتے ہیں کہ قال رجل یا نبی اللہ، یعنی غالباً وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار، دور اندیش کون ہے؟ سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سے اور آپ سے پوچھے کوئی تو ہم کیا بتائیں گے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اکیس الناس و احزم الناس، ہوشیار بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، بہت دور کی باتیں اس کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اندازہ لگا لیتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا ہوشیار، دنیا کا سب سے بڑا دور اندیش کون ہے؟ اکثرہم ذکرا للموت، آپ نے ارشاد فرمایا پہلا نسخہ جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کے ذکر میں آگے بڑھے گا، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھے گا، سبقت کرے گا نیکیوں میں، کثرت سے نوافل پڑھے گا، نوافل روزے رکھے گا، نوافل نمازیں پڑھے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ و خیرات کرے گا۔ موت یہ بہت بڑی چیز، موت کی یاد۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اکثرہم استعدادا، اور ان میں سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا چالاک وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرتا ہے، صرف یاد ہی نہیں کرتا کہ مجھے مرنا ہے، ٹھیک ہے جیسے سب مرتے ہیں میں بھی مر جاؤں گا، اور لوگ دفن کیے جاتے میں بھی دفن کر دیا جاؤں گا، موت کو یاد کر کے اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، اسلامی صفات پیدا کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اس کا ایک قدم بڑھتا ہے نیکیوں کے لیے، اس کا قدم گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا۔
یہ کون ہے؟ یہ استعداد یعنی تیاری کرنے والے ہیں موت کے لیے، جو موت اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام، جب یہ حقیقت ہے کہ اصلی زندگی آخرت والی ہی زندگی ہے، جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، تو اس میں کیا شبہ ہے کہ دانشمند آدمی، دور اندیش آدمی، اللہ کے وہی بندے جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، اس کے برعکس وہ لوگ ناعاقبت اندیش ہیں، بلکہ انہیں احمق کہنا چاہیے، اور قرآن حکیم میں ان کو احمق کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جنہیں اپنے مرنے کا پورا یقین تو ہے، تیاریوں سے غافل ہیں، دنیاوی لذتوں میں منہمک ہیں، مصروف ہیں، دنیاوی محبت ان کو نکلنے نہیں دیتی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین کرام، ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف ابن ماجہ شریف کی ہے۔ شداد ابن اوس بڑے مقدس صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس حدیث کو اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔